اس لیے سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالی آپ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ایک نبی تھا، دریا کے کنارے سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے آگے دیکھا ہے کہ دو شخص ہیں مچھیرے، مچھلیاں پکڑنے والے دریا کے کنارے، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے. دونوں نے مچھلیاں پکڑنے کا سوچا تو مسلمان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام بلند کر کے جال کو پھینکا. جب جال کو کھینچا تو ایک مچھلی بھی نہ آئی. اور جو کافر تھا اس کے بعد اس نے جال کو پھینکا اور شیطان کا نام لے کر جب نکالا تو جال مچھلیوں کا بھر کر آ گیا. رب کا پیغمبر سوچ میں پڑ گیا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ سب سے بڑا نام تو تیرا ہے، اعلیٰ نام ہے تیرا، اور تیرے نام کی برکت تو اتنی ہی ہے کہ پوری دنیا سے ختم نہ ہو. اس نے تیرا نام لیا ہے اور مچھلیاں جال پھینکا ہے، مچھلی خالی جال واپس آیا ہے. اس نے تیرے دشمن کا نام لیا ہے، شیطان کا نام لے کر جال پھینکا ہے اور جال بھر کر واپس آ گیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت نے فرشتے کو بھیجا، جا میرے پیغمبر کی بارگاہ میں اسے کہے میرا پیغام، اور پھر پیغام کیا تھا اس سے میرا سلام دے دینا، اور پھر پردے ہٹا لے. یہ دنیا کے فرشتے گئے، اللہ کے نبی کو اللہ کا سلام دیا اور پھر دنیا کی یہ پردے ہٹا دیے. جب یہ پردے ہٹائے نا تو دو محل نظر آئے، دو محل نظر آئے. ایک محل جنت میں تھا جو بڑا ہی خوبصورت یاقوت مرجان کے موتیوں سے تیار ہوا تھا، سونے اور چاندی کی دیواریں تھیں اس کی. اور ایک گھر تھا دوزخ میں کہ آگ ہی آگ نظر آ رہی تھی. اللہ کے فرشتے نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے یہ مومن کا گھر ہے، اور مومن کے گھر میں نعمتیں دیکھ، جتنی نعمتیں ہیں اس کے کھانے کے لیے، جو چاہے گا ارادہ کرے گا مولا کریم کے حکم سے وہ چیز اس کے سامنے آ جائے گی. وہ ایسا گھر ہے اور ایسا عالی شان اور افضل جس کی دیواروں پر بھی یاقوت اور مرجان کے موتی لگے ہوئے ہیں، اور اس کی دیواروں سے سونے کی اینٹیں چمک رہی ہیں. اور دوسرا گھر ہے کہ جس کے اندر جناب علی دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے. یہ اس کا گھر ہے کہ جس نے جال پھینکا تھا اور مچھلیاں ہی مچھلیاں تھیں. یہ اس کا گھر ہے. اور جس نے جال پھینکا تھا اللہ کا نام لے کر، خالی جال واپس آیا تھا، یہ اس کا گھر ہے. اللہ کے نبی سر سجدے میں رکھا اور عرض کرتے مولا ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں، ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں. اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے والا شخص، یہ آزمائش دنیا میں آتی ہے. دنیا اتنی ذلیل اور حقیر چیز ہے نا، اتنی ذلیل اور حقیر چیز ہے، اتنی کہ اگر آپ جنت کا گھر دیکھ لیں تو آپ کی نظروں میں یہ کچھ ہے ہی نہیں. بزرگ علماء فرماتے ہیں ہم مکھی کا جو پر ہے نا، پر، یہ دنیا اس جیسی بھی نہیں ہے قیمت والی. بس بھولے بھالے ہیں نا، چل پڑے دنیا کے پیچھے، بھول گئے رب کے قرآن کو، بھول گئے نبی کے فرمان کو، بھول گئے جناب علی رب کے فرمان کو، بھول گئے دین مصطفیٰ کو، سب کچھ بھول گئے، دنیا کے پیچھے چل پڑے. اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی میں ایسے ہے کہ جیسے انگلی سمندر کے اندر ڈالو، سمندر کے پانی میں، اور پھر نکالو، کیا تنکا پانی کا لگے گا. یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی. اللہ کے پاک محبوب نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، مت سوچو کہ یہاں
آئے اور جناب علی عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور رہ جائیں گے،